قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز محترم سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل رمضان المبارک کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا درس روزے کے مکروہات، مفسدات اور وہ چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو لیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے، کسی کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے یا آتی رہتی ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں نمبر 1، اگر کوئی شخص بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے یا ہم بستر ہو جائے اپنی زوجہ کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے روزہ یاد ہی نہیں تھا کہ میں روزے میں ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو بے روزہ سمجھ کر کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ پیٹ بھر کر کھا لے، کئی دفعہ کھا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزے ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور روزے کے اندر کراہت بھی نہیں آتی۔ چاہے سرما لگانے کے بعد تھوک میں سرما کا رنگ دکھائی دے یا اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ ہی مکروہ ہوا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ حلق کے اندر کوئی مکھی چلی جائے، دھواں از خود چلا جائے، گرد و غبار خود چلا جائے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر یہی چیزیں قصداً کوئی کر لے، قصداً جو ہے وہ مکھی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتار لے، قصداً جو ہے وہ سگریٹ کا سوٹا لگا لے اور دھواں اندر لے کر جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایسی خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو، یہ بھی درست ہے۔ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے پان کھائی ہوئی تھی اور پان کھا کر اس نے خوب کلی کی تھی، گرگرا کر کے منہ صاف کیا تھا، لیکن تھوک کی سرخی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک کو بندہ اتنے زور سے سڑک لے، یعنی اندر کی طرف سانس لے لے کہ جو بلغم اور جو مواد ناک میں جمع ہے یہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک سے دانت صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے زوال سے پہلے کرے، زوال کے بعد، چاہے مسواک سوکھی ہو یا تازی ہو، اس مسواک کا ذائقہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت مسواک کرنا جائز ہے۔ مسواک سے روزے پر
کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ روزے کے اندر کراہیت آئے گی۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ عوام کے اندر بڑا مشہور ہے کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیے الٹی اگر از خود ہوئی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر الٹی خود کی ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ مثلا ایک بندہ ہے جس کا جو ہے وہ طبیعت اور مزاج الٹی کرنے کا کہہ رہا ہے، الٹی مجھے کرنی چاہیے، اب اگر وہ حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود بخود الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح تھوڑی سی الٹی حلق میں آئی اور پھر واپس لوٹ گئی، بندہ نے خود لوٹائی نہیں ہے، آئی تھی حلق میں، مرچی سی محسوس ہوئی لیکن خود بخود لوٹ گئی، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جس کو روزے کا خیال نہیں تھا، یا رات باقی تھی اس لیے کچھ کھانے پینے لگا، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو دن شروع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی ہے، جو ہی صبح صادق ہوئی فوراً لقمے کو اس نے منہ سے پھینک دیا، اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا بڑا بھائی بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو یہ بگڑ جائے گا، برا بلا کہے گا، گالم گلوچ دے گا، تو اس صورت میں چکھ لینا مکروہ نہیں ہے۔ بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکروہ ہے، البتہ ضرورت اور مجبوری ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن سے دانت مانجنا، یا پھر یہ جو ٹیوب آتی ہیں جس سے دانت صاف کیے رہتے ہیں، اس سے دانت صاف کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس کو اپنی قوت طاقت میں ہو اور اسے خدشہ ہو کہ میں اگر